اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا نام یاسمین ہے اور میں آپ کے لیے ایک نیا افسانہ لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر اس کی پسند آ جائے میرا افسانہ تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ میرے افسانے کا عنوان ہے ماسی۔ مینو ایک شاندار اپارٹمنٹ میں جو کہ سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا خاموشی سے بیٹھی سمندر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس وقت سمندر بظاہر کتنا پرسکون لگ رہا ہے، مگر کون جانے اس سکون کے لیے اس نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا برداشت کیا ہوگا، جو آج اتنے سکون سے خاموش بیٹھا ہے۔ مینو ایک بے انتہا غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ یکے بعد دیگرے 8 بھائی بہن۔ امی گھروں میں کام کاج کرتی تھیں، ابو رکشہ چلاتے تھے، کرائے کا گھر، بس جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ جب مینو 12 سال کی ہوئی تو مینو کی امی اسے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جانا شروع کر دیا۔ شام کو مینو برابر والی باجی سے سپارہ پڑھنے جاتی تھی اور صبح اپنی امی کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ مگر ایک دن اچانک مینو کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ اب تو گویا مینو کی امی پر ایک غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہ تھا جو اس برے وقت میں ان کا ساتھ دیتا۔ غرض مینو کی امی نے ایک بنگلے پر مینو کو دن رات کے لیے کام پر لگوا دیا، جہاں مینو کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ اس برے وقت میں مینو کی امی کو بہت سہارا ملا اور ایک اچھی خاصی رقم ہر مہینے مینو کی امی کو ملنا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو مینو کا دل اس گھر میں نہیں لگا، مگر آہستہ آہستہ کر کے مینو نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور جس گھر میں وہ کام کرتی تھی ان سب کا رویہ مینو کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نوشابہ باجی اور ان کے شوہر یاسر اور 4 چھوٹے چھوٹے بچے۔ بڑا بیٹا 6 سال کا تھا، اس سے چھوٹی بیٹی مائرہ، پھر 2 ٹوئنز بچے تھے۔ وہ سارا دن بچوں کے ساتھ ان کا خیال رکھتی اور بہت پیار سے ان کو رکھتی۔ بچے بھی مینو سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ جب بچوں کا ٹیوٹر انہیں پڑھانے آتا تھا تو مینو ان کے ساتھ خود بھی پڑھنے کی کوشش کرتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مینو 22 سال کی ہو گئی اور بچے بھی بڑے ہو گئے۔ مینو کا رہن سہن، بول چال سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ انگلش میں بچوں کے ساتھ فراٹے سے باتیں کرتی۔ آج صبح سے ہی نوشابہ بہت خوش تھی کیونکہ نیکسٹ ویک اس کے میکے والے کینیڈا سے کراچی آ رہے تھے۔ نوشابہ کے 2 بھائی تھے اور ایک بھائی نے اپنی پسند سے کینیڈا میں ہی شادی کر لی تھی، مگر چھوٹے بھائی کی شادی کرنے اور لڑکی ڈھونڈ کر فائنل کرنے آ رہے تھے۔ آخر ایک ہفتے بعد وہ سب لوگ صبح 8 بجے کی فلائٹ سے گھر پہنچ گئے۔ مینو نے بہترین ناشتہ، پوری، پراٹھے، پائے، سبزی، حلوہ سب اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا۔ مہمانوں کے آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نوشابہ نے مینو سے ناشتہ لگوانے کو کہا۔ ناشتے پر سب لوگوں نے بہت مزے لے کر ناشتہ کیا اور پاکستانی کھانے کے ذائقے کی تعریفیں کیں۔ شام کو چائے پر نوشابہ نے مینو کو آواز دی اور بہت بڑے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مینو ڈرتے شرماتے ہوئے ہال میں داخل ہوئی۔ امی ابو، یہ میری میڈ ہے، اسی نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں بالکل بے فکر اور آزاد ہوں۔ نوشابہ کی امی نے مینو کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے، جاؤ لڑکی اپنا کام کرو، آخر کام کرتی ہے تو اتنے سارے پیسے بھی تو لیتی ہے۔ ادھر نوشابہ کا بھائی آذر جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مینو کو دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ اتنی خوبصورت میڈ، واہ، اسے تو ہم کینیڈا لے جائیں گے، یہ تو بڑی پیاری ہے۔ نوشابہ کے شوہر یاسر کو بہت برا لگا۔ انہوں نے غصے میں آذر کو جھڑک دیا اور کہا، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، ہماری عزت ہے۔ نوشابہ کی امی نے مینو سے کہا، جاؤ لڑکی اپنا کام کرو۔ مینو گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور خوف کے مارے رونے لگی۔ غرض ایک ہفتے میں نوشابہ کے بھائی کی شادی طے ہو گئی اور وہ لوگ سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے، مگر جب بھی آذر اسے اکیلے دیکھتا تو گائے بھگائے اسے تنگ کرتا رہتا۔ نوشابہ کی امی بھی اس سے بہت چڑتی تھیں۔ انہوں نے نوشابہ سے کئی دفعہ کہا کہ اس لڑکی کو فوراً چلتا کرو، یہ بے انتہا خوبصورت ہے، کہیں تمہارے گھر پر قبضہ نہ کر لے۔ آہستہ آہستہ نوشابہ کا رویہ بھی مینو کے ساتھ روکھا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر شادی بھی ہو گئی۔ ولیمے کی رات وہ لوگ بہت لیٹ گھر آئے۔ مینو نے جلدی بچوں کو کپڑے وغیرہ بدلوائے اور تھک کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں دروازے پر نوک ہوا۔ مینو نے سمجھا نوشابہ باجی ہیں، جی باجی کہہ کر دروازہ کھولا تو آذر اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ مینو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مینو نے زور سے چیخ ماری،
आज़र ने फ़ौरन अपना हाथ मीनू के मुंह पर रख दिया। एकदम पीछे से दरवाज़ा खुला और यासिर ने आज़र को पकड़कर खींचा, उसे मारने लगा। शोर सुनकर सब लोग कमरे में जमा हो गए। मीनू का तो खौफ के मारे बुरा हाल था। आज़र ने झूठ बोला और कहा कि इस मासी ने इसे कमरे में बुलाया था, मगर यासिर ने उसकी एक ना सुनी और थप्पड़ों और घूंसों से उसे मारता रहा। बड़ी मुश्किल से सब ने मिलकर उसे हटाया। नौशाबा ज़ोर ज़ोर से यासिर पर चीख रही थी कि एक मासी की खातिर आपने मेरे भाई का ये हशर किया है। नौशाबा की अम्मी ने भी यासिर पर इल्ज़ाम लगाया और कहा, इस मासी का यासिर से चक्कर है, इसे अभी फ़ौरन निकालो। मीनू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और नौशाबा से कहने लगी, बाजी मेरी कोई गलती नहीं, यासिर साहब ने खुद देखा था। मगर नौशाबा ने धक्के देकर मीनू को घर के गेट पर पहुंचा दिया। यासिर एकदम गुस्से में कमरे से बाहर निकला और अपनी बीवी और सास पर चीखता हुआ गाड़ी लेकर बाहर चला गया और जाते जाते ये कह गया कि खबरदार किसी ने मीनू को इस घर से बाहर निकाला, और बाहर से गेट लॉक करके निकल गया। इधर नौशाबा की अम्मी ने मीनू को मारना शुरू किया और कहा कि दफ़ा हो जाओ, अपना सामान उठा कर ला और अभी यासिर आता है तो तुझे इस घर से निकालती हूँ। मीनू ने रोते रोते अपना सामान जमा किया, बाहर लॉन में आकर बैठ गई। इन सब हंगामों में सुबह हो गई। यासिर का अभी तक कुछ पता ना था। थोड़ी देर के बाद नौशाबा और उसकी अम्मी बाहर लॉन में आईं और कहा, अब सुबह हो गई है, हमारे घर से निकल जाओ। मीनू ने बहुत माफ़ियाँ मांगी, बेगम साहिबा मुझे माफ़ कर दें, मगर इन दोनों ने एक ना सुनी। आज़र भी अपनी बीवी के साथ बाहर आ गया। आज़र की बीवी ने भी मीनू को मारना शुरू किया और कहा, बेगैरत मेरे शौहर पर डोरे डालती है, और गालियाँ बकना शुरू हो गई। अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। मीनू रोते हुए गेट पर पहुंची तो दोनों ही गेट बाहर से लॉक थे। वो गेट के पास ज़मीन पर बैठ गई और नौशाबा की अम्मी ने उसे फिर से गालियां देना और मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद गेट खुला और यासिर मौलवी साहब और अपने 4 दोस्तों के साथ अंदर आया। यासिर ने सबको हॉल में बुलवाया और मीनू को भी एक कुर्सी पर बिठा दिया। आज़र, तुम्हें मीनू अच्छी लगती है, तुम इसे पसंद करते हो, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तुम अभी और इसी वक्त निकाह करो। आज़र से पहले नौशाबा और उसकी अम्मी ने हकारत से कहा, इस मासी से मेरा बेटा दूसरी शादी, सवाल ही पैदा नहीं होता। यासिर ने गुस्से से कहा, सोच लें आप लोग, मगर वो सब नहीं माने। यासिर ने मौलवी साहब से कहा, चलें मौलवी साहब निकाह शुरू करें, मुझे पता था ये लोग बहुत खुदगर्ज हैं, आप मेरा नाम लिखें और निकाह करें। ये सुनकर नौशाबा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और यासिर के तरफ लपकी, मगर यासिर के दोस्तों ने उसे पकड़कर हटा दिया और मीनू का निकाह यासिर से हो गया। निकाह के बाद तो गोया सबको सख्ता हो गया। यासिर ने मीनू को क्लिफ्टन में समंदर के किनारे एक शानदार अपार्टमेंट लेकर दिया, जहां वो अपने 2 बच्चों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि अल्लाह ने उसे बेइज्जत होने से कैसे बचाया। यासिर के बच्चे भी मीनू से मिलने आते हैं और उसकी बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं, मगर नौशाबा उससे शदीद नफ़रत करती है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।